بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں۔ دجال کے بارے میں بہت سارے حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بڑی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ بڑی کشتی ٹوک کر کے ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے میں پہنچے، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت سارے بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز ہو، تم کون سی مخلوق ہو؟ اس نے بولا مجھے چھوڑو، وہ وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی پھل ہے؟ ہم نے کہا بالکل وہاں بہت پھل ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اسے پانی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہاں وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خوش ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا اس نے اب تک؟ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے نکل کے مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کیا وہ یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنے قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقے میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، یہ ہے یثرب یعنی مدینہ۔ تمیم داری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ رکھو دجال شام میں اور نہ یمن کے سمندر میں ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی۔ So let's find out all the islets east of مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں there is famous Arabian Sea، اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ سکیوٹا آئلینڈ ان یمن، مسیرہ ان عمان، این استولا ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئر فرمایا گیا دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہے، تو یہ 2 آئلینڈ تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس سے ہم سیدھی ایک لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے، اور جب جساسہ نے اس جزیرے پہ ان کو ایک ٹیمپل مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے پہ ایک مندر ٹیمپل کوئی ریمنس ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ میں مندر ہے۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ 2000 سال پرانا مندر ہے وہاں پہ، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا کا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پہ بہت زیادہ بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جساسہ۔ ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندوؤں کی اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے، لیکن اگر آج آپ استولا آئلینڈ جائیں تو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ جو جساسہ ہے اس کو غور سے دیکھو۔ 1917 کے امریکن میوزک انڈسٹری سے سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بینڈ رولنگ سٹونز ہے۔ اس نے اپنا یہ لوگو ہندو گوڈس کالی ماتا سے ایکسپائر ہو کے بنایا ہے، اور یہ لوگو پچھلی صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے، اور رولنگ سٹونز بینڈ ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم مانا جاتا ہے۔ تو کیا دجال پاکستان میں ہے یا دجال آزاد ہو چکا ہے؟ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دجال کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ دجال کیسے آئے گا، دنیا میں کیا تباہی مچائے گا، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کس کو بھیجیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔